ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجأنا وقائدنا وقطبتنا ومرشدنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، ربیع الثانی کی پہلی تاریخ ہے، سن 1444 ہجری، 28 اکتوبر سن 2022 عیسوی. معزز سامعین و حاضرین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی فتمائی اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. پچھلے جمعوں سے رسول کائنات، فقر موجودات، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، امام الانبیاء، محبوب کبریاء، رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق گفتگو چل رہی ہے. تفصیل کے ساتھ میں بات سامنے آ رہی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ، جن کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کے زیر سایہ میں رہے. آٹھ سال کی عمر کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. انتقال سے پہلے عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب سے کہا تھا، میرے اس پوتے کی پرورش کرنا اور ان کی اچھے طریقے سے خدمت کرنا، اپنے پاس رکھنا. دادا عبد المطلب کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے یہاں موجود تھے. چاچا ابو طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور خدمت کرتے تھے. اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی والدہ کو یاد کرتے تو کبھی دادا کو یاد کرتے.
ابو طالب کثیر الاولاد تھے، اولاد زیادہ تھی، واقعے کا زمانہ تھا، کھانا صحیح طریقے سے وقت پر نہیں ملتا تھا۔ جب ابو طالب کی اولاد کھانے کے لیے بیٹھتی، آپس میں جھگڑ پڑتی، کھانا تھوڑا ہوتا، کھانے والے زیادہ ہوتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور ایک کونے میں بیٹھ کر یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہوتے۔ عمر تھی تقریباً 9-10 سال کی آقا کی، لیکن اپنے چچزاد بھائی جو کھانے کے لیے جھگڑتے تھے اس مجلس میں آقا نہیں جاتے تھے، دور بیٹھ کر دیکھتے تھے۔ 1 سے 2 مرتبہ ابو طالب نے دیکھا کہ میرے بھتیجے کو میں اکیلا محسوس کر رہا ہوں، غمزدہ اور غمگین دیکھ رہا ہوں۔ کھانے کا وقت آتا ہے تو میری اولاد اس کھانے کے لیے جھپٹ پڑتی ہے اور کھینچ تانی کرتی ہے، ایک دوسرے سے نکال کر اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابو طالب جاتے اپنے بھتیجے یعنی کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر لاتے اور اس کھانے کی مجلس میں بٹھا دیتے۔ سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے جس مجلس میں کھانا کم ہوتا تھا، اپنے چاچا کے بچے اس کھانے کے لیے جھپٹ پڑتے تھے، صحیح طریقے سے کھانا نہیں ملتا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں بیٹھتے تو اس کھانے کے اندر برکت آ جاتی، پیٹ بھر کر سب کھانا کھاتے اور بھی کھانا بچت میں آ جاتا۔ اس برکت کو خواجہ ابو طالب نے دیکھا تو اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب بھی کھانے کا وقت آئے اپنے بھائی کو ساتھ میں لے کر کھانا، اس لیے کہ ابو طالب کو محسوس ہوا کہ جب میرے بھتیجے کو اس دسترخوان پر بٹھاتا ہوں، کھانے کی مجلس میں بٹھاتا ہوں، تو اس مجلس کے اندر اور اس کھانے کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ جس کھانے کی مجلس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر نہیں جاتے تھے، نہیں بیٹھتے تھے، اس مجلس میں وہ کھانے میں برکت نہیں ہوتی تھی۔ یہ کرامت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آقا کی برکت تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے ساتھ میں رہتے، جب 12 سال کی عمر کو آقا پہنچے، ابو طالب نے تجارت کی غرض سے قافلے والوں کے ساتھ تجارت کے لیے نکلے۔ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی، ابو طالب نے اپنے ساتھ میں لینا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ راستے میں پریشانی ہوتی ہے، دھوپ ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے، بہت ساری پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ میرے بھتیجے کو میں لوں گا تو بڑی پریشانی ہوگی۔ یہ پریشانی خواجہ ابو طالب اپنے بھتیجے یعنی کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مصیبت اور پریشانی میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ جب عین قافلہ کوچ کرنے کا وقت آیا، قافلہ نکلنے کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے چاچا بھی اس قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، کچھ اداسگی چہرے پر ظاہر ہو گئی۔ خواجہ ابو طالب نے محسوس کر لیا کہ میرے بھتیجے کو
اکیلا چھوڑ کر جانا یہ اب مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ میرے بھتیجے کے چہرے پر میں اداسگی دیکھ رہا ہوں۔ تو خواجہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے یعنی کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا، قافلہ روانہ ہوا۔ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا، بصرہ کے قریب ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا، رکنے کی باری آئی۔ ایک راہب تھا، عیسائی راہب، جس کا نام جرجیس تھا۔ اس نے اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا، جہاں یہ ابو طالب کا قافلہ پڑاؤ ڈالا تھا، اس کے قریب یہ جو راہب تھا، عیسائی راہب، جو اپنے اس کمرے میں عبادت خانے میں عبادت کیا کرتا تھا، وہ باہر آیا، بہت غور سے دیکھنے لگا، اور ساری مجلس والوں کو جو قافلہ آیا تھا دعوت دیا۔ قافلے والے بڑے پریشان ہوئے، اس سے پہلے بھی ہمارا یہاں سے گزر ہوتا تھا، کبھی آج تک اس راہب نے کسی کو کھانا نہیں کھلایا، ایک گلاس پانی تک نہیں پلایا۔ آج کون سی آفت آ پڑی ہے؟ آج سورج کدھر سے طلوع ہو گیا ہے کہ اتنے بڑے قافلے کو آج دعوت کرنے کے لیے تیار ہو گیا؟ ابو طالب اور ان کے قافلے والوں کو بات تو سمجھ میں نہیں آئی۔ اب جب کھانے کی باری آئی، دوپہر میں یا شام میں جو بھی اس نے دعوت دیا تھا، سب جانے کی باری آئی، سارے لوگ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کا جو ساز و سامان تھا، جو جانور تھے، اونٹ وغیرہ، اس کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ چھوٹے تھے نا، 12 سال کی عمر تھی آقا کی۔ نگرانی کے لیے چھوڑ کر پورا قافلہ کھانے کے لیے چلا گیا۔ اب وہ جو راہب تھا عیسائی، اس نے پوچھا مجلس میں کوئی مس تو نہیں ہوئی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک بچہ ہے جو ہم نے ساز و سامان کی نگرانی کے لیے وہاں چھوڑ کر ہم آئے ہیں۔ نستورہ راہب، وہ جو راہب تھا عیسائی، وہ باہر آیا اور لوگوں سے کہا فوراً جاؤ اس بچے کو لے کر آؤ، آج جو تم لوگوں کو دعوت دی گئی ہے وہ بچے کی وجہ سے دعوت دی گئی ہے۔ وہ بچہ معمولی بچہ نہیں، بلکہ اس کائنات کا آخری نبی ہونے والا بچہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم؟ اس راہب نے کہا جب آپ جنگل سے گزر رہے تھے، میں میرے عبادت گاہ میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ ہر درخت، ہر پتھر سجدہ کر رہا تھا۔ درخت اور پتھر نبی ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور سلامی پیش کرتے ہیں، نبی کے علاوہ کسی اور کے سامنے وہ جھکتے بھی نہیں اور سلامی بھی پیش نہیں کرتے۔ یہ آخری نبی، اور جب یہ دھوپ میں چل رہے تھے، ان کے اوپر ابر سایہ کیا ہوا تھا۔ جاؤ جلدی اس بچے کو لے کر آؤ۔ فوراً دوڑے ہوئے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کہا کہ آپ کو بھی بلا رہے ہیں، آقا کو لے کر ساتھ آئے۔ یہ راہب آقا کے دونوں شانوں کے درمیان میں جو مہر نبوت لگی ہوئی تھی، سیب کے مشابہ،
ایک سیل لگی ہوئی تھی، اسے دیکھا، یقین ہو گیا، اس لیے کہ تورات میں، انجیل میں یہ ساری علامتوں کو بتایا گیا جو آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان کے عادات اور اخلاق، ان کی سیرت اور ان کی صورت، مہر نبوت، یہ تمام چیزوں کا ذکر تورات میں اور انجیل میں موجود ہے۔ یہ راہب نے جب دیکھا تو کہا، دیکھو میں نے جو کہا تھا نا، مہر نبوت کی جو علامت سیب کے مشابہ دونوں شانوں کے مونڈھوں کے درمیان میں ہے، یقیناً اس زمانے کے یہ آخری پیغمبر و آخری نبی ہیں جن کو ہماری کتابوں میں نشاندہی کی گئی اور بتایا گیا، یہ ساری علامتیں اس بچے کے اندر موجود ہیں۔ سارے لوگ کھانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، ایک گھنا درخت تھا، بڑا درخت، سب بیٹھ گئے، سب چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ ہر آدمی جب دھوپ کا موسم ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، تو ہر آدمی چھاؤں میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 12 سال کی عمر تھی، جب درخت کے پاس آئے تو بیٹھنے کے لیے جگہ تو تھی لیکن چھاؤں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ میں بیٹھ گئے تو اچانک درخت جھک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاؤں دینے لگا۔ یہ عیسائی راہب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سارے لوگوں سے کہا، دیکھو تو ذرا دیکھو، درخت جھک کر کے اس بچے کو سایہ کر رہا ہے، یہ نبی ہونے کی علامت ہے۔ فوراً دعوت کھانے کے بعد راہب نے کہا، اس بچے کا ذمہ دار کون ہے؟ لوگوں نے خواجہ ابو طالب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچے کے چاچا ہیں۔ فوراً راہب نے بلایا اور کہا کہ اس بچے کو فوراً نمبر پر یہاں سے گھر واپس کر دو۔ ملک شام اگر تم جاؤ گے یا ملک روم کی طرف جاؤ گے، وہاں کے لوگ تلاش کر رہے ہیں اور جب یہ بچے پر رومیوں کی نظر پڑے گی، نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کے ساتھ، کسی دونوں کو لگایا، کتابوں میں حضرت ابوبکر صدیق کا بھی نام لیا گیا ہے، حضرت بلال کا بھی نام لیا گیا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کھانے کے لیے یہ جو عیسائی راہب تھا، روٹی اور زیتون کا تیل تیار کروا کر توشہ باندھ کر ان کو دے دیا کہ راستے میں اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے، جہاں بھوک پیاس لگے، کھانا کھاتے ہوئے اپنے گھر پہنچ جانا۔ بہت اکرام کیا۔ ابھی جانے سے پہلے 7 لوگ رومی لوگ آئے راہب کے پاس۔ راہب نے غور سے دیکھا اور پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم ملک روم سے آئے ہیں، رومی لوگ ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ ہمارے بڑوں نے بتایا، ہماری کتابوں میں موجود ہے، زبور میں، تورات میں، انجیل میں، اس مہینے میں اس امت کے آخری نبی آئیں گے، اسی مہینے میں آئیں گے، ایک قافلے کے ساتھ میں آئیں گے، یہ ہماری کتابوں میں علامتیں بتائی گئی۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے چاروں طرف لوگوں کو پھیلا دیا کہ یہ بچہ ملے تو اسے پکڑ کر لاؤ یا نہیں تو نعوذ باللہ قتل کر دو۔ راہب بڑا پریشان ہوا، فوراً اشارہ کیا اپنے چاچا کو کہ فوراً بھیج دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے سے نکال کر مکے کو روانہ کر دیا گیا۔ راہب نے ان رومیوں 7 لوگوں سے کہا، اللہ رب العالمین جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ رومیوں نے کہا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے وہ چیز ظاہر ہو چکی ہے۔ اس کائنات کے آخری نبی آ چکے ہیں، اب تم ان کے در پر کیوں پڑے ہو؟ اب ان کے پیچھے تم کیوں پڑے ہو؟ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ وہ لوگ جو آئے تھے 7 آدمی، اب ان کا خیال ہی بدل گیا۔ اب وہ اپنی بستی کو جانے کے لیے خلاف مصلحت سمجھا اور اسی راہب کے پاس رہ گئے اور کسی کو اطلاع بھی نہیں دی کہ اس قافلے کے اندر یہ بچہ آیا تھا، پھر اسے واپس کر دیا گیا۔ غرض کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان کے ساتھ ان کی عمر بڑھتی گئی،
جوانی کی عمر کو قدم رکھا، 20 سال کی عمر کو پہنچے، قریش میں اور قبیلہ بنو قیس میں کچھ جھگڑا ہوا۔ واقعہ فیل کے بعد، واقعہ فیل آقا کی پیدائش کے 50 یا 55 دن پہلے کا قصہ ہے، جو سورۃ الفیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ میں واقعہ کھینچا، ہاتھی والوں کا، ابراہا کا قصہ۔ اس معرکے کے بعد، اس جنگ کے بعد، اس حادثے کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ ایک بڑی جنگ چھڑ گئی قریش، خاندان قریش اور بنو قیس کے درمیان۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی۔ اپنے چاچاؤں کے اصرار پر، بلانے پر آقا اس جنگ میں گئے ضرور، لیکن کسی کے ساتھ میں جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اپنے چاچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے۔ اب اس شان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے گئے، عمر مبارک بڑھتی گئی۔ اب لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہو گئے کہ یہ صادق ہیں، یعنی سچ بولنے والے، یہ امین ہیں، امانت دار ہیں، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور جو بھی ان کی زبان سے بات نکلتی ہے وہ سچ نکلتی ہے، جھوٹ نہیں بولتے۔ لوگوں میں مکہ المکرمہ کے اندر مشہور ہو گئے، یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، یہ سچ بولنے والے ہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ دیانت دار ہیں۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی یا اپنے خاندان والوں کی بکریاں چراتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے، ایک مقام سے گزر ہوا، پیلو کے جو پنڈو ہوتے ہیں، پیلو ایک درخت ہے، اس کے جو پنڈو پھل ہوتے ہیں وہ خشک رنگ کے یا سیاہ رنگ کے ذائقہ دار ہوتے ہیں، کالے رنگ کے۔ صحابہ کرام چن رہے تھے ان پھلوں کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، کالے رنگ کے، یہ چن کر کے اٹھاؤ، ذائقہ دار ہوتے ہیں، مزیدار ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے پتا یہ پھل کیسا ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ یہ تو بکریاں چرانے والوں کو معلوم ہوتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے بکریاں چرائے ہیں کہ آپ کو یہ پھل کا، اس کے کلر کا، اس کے ذائقہ کا پتہ چل گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں قبیلہ قریش کے، مکے والوں کے بکریوں کو چرایا ہوں۔ آقا نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جو دنیا میں تشریف لایا ہو اور بکریوں کو نہ چرایا گیا ہو۔ کیوں؟ اونٹوں کے ریوڑ کو، بیلوں کے اور گائیوں کے ریوڑ کو چلانا بڑا آسان ہے، اور ان کو سنبھالنا اور ان کے ریوڑوں کو چرانا بڑا آسان ہے، لیکن بکریوں کے ریوڑ کو چرانا، اسے سنبھالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی تمام نبیوں کے لیے یہ ذمہ داری دی تھی کہ اپنی قوم کے، اپنے گھرانے کے، اپنے قبیلے والوں کی بکریوں کو چراؤ، اور جانوروں کو چرانے کے مقابلے میں بکریوں کا چرانا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے بکریوں کو چرانا دشوار ہوتا ہے۔ ایک بکری ایک طرف نہیں رہتی، 50 یا 100 یا 200 بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، تو ایک بکری ادھر دوڑتی ہے، ایک بکری ادھر دوڑتی ہے۔ ان بکریوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، اکٹھا کرنا پڑتا ہے، ہانکنا پڑتا ہے، اور اسے باقاعدہ طور پر بھیڑیا سے بچا کر، شیر چیتا سے بچا کر، بہت ہی خیر و عافیت کے ساتھ میں اپنی اس چیزوں کو مالک تک پہنچانا پڑتا ہے۔ یہ کیوں بکریاں چرانا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کو چرایا اور نبیوں نے چرایا۔ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، جس طریقے سے بھیڑیا سے بچانے کے لیے بکریوں کو ہانکنا ضروری ہے، بکریاں کبھی ادھر بھاگ جاتی ہیں، کبھی ادھر بھاگ جاتی ہیں،
بھیڑیا ان کی تاک میں رہتا ہے، شیر چیتا باغ ان کی تاک میں رہتا ہے، اکیلی بھیڑ کو دیکھ لیتا ہے، اکرے بکرے کو دیکھ لیتا ہے، فوراً حملہ کر دیتا ہے، چیر پھاڑ کر کے اپنی غذا بنا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے بکریوں کو چرانا دشوار ہوتا ہے، امت کو سنبھالنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ یہ امت کے نبی بننا تھا، کائنات کے سردار بننا تھا، جو بھی نبی آئے امت کو سنبھالنا تھا۔ امت کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، امت کے فرد کے ساتھ، امت کے مردوں کے ساتھ، امت کے عورتوں کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے۔ یہ نفس کی خواہشات میں پڑھ کر، شیطان کے جال میں پڑھ کر، شیطان کے مکر و فریب میں پڑھ کر کے یہ جہنم رسید ہو جاتے ہیں، اللہ اور اس کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں، جہنم والے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے بکریوں کو جس طریقے سے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، امت کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، کوئی فرد نفس کے چالاکی اور اس کے مکر و فریب پر چلتا ہے، کوئی شیطان کے مکر و فریب پر چلتا ہے، کوئی شیطان کے داؤ پر چلتا ہے، کوئی شیطان کے راستے پر چلتا ہے، کوئی کسی کے بہکاوے پر چلتا ہے، تو جس طریقے سے بکریوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، امت کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلے بکریوں کو سنبھالنے کی پریکٹس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذمہ میں ذمہ داری لگائی کہ تم بکریوں کو چراؤ، تاکہ بکریوں کو چرانے کے بعد میں ایک تجربہ حاصل ہو جائے گا تو ساری امت کو عافیت کے ساتھ میں اکٹھا کر کر سیدھے راستے پر لانا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ یہ ہے بکریاں چرانے کا نقطہ علماء نے کھینچا۔ تو صحابہ کرام بڑے تعجب سے پوچھا تو آقا نے فرمایا ہاں میں بکریوں کو چرایا ہوں، اور میں ہی نہیں بلکہ جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں سبوں نے بکریوں کو چرایا ہے، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ آخرکار اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک بڑھتی گئی، بڑی شان کے ساتھ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ابھرتی گئی، لوگوں کے درمیان امین و صادق کہنے والے ہو گئے۔ اب مکے والوں کے جو تاجر تھے مکے کے اندر، ان کی تجارت کا مال لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، ان کے مال کو فروخت کرتے، ان کی امانتوں کو لا کر کے دیتے، ایک ذرے برابر کا بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ اب مکے میں تو اور مکے کے اطراف و اکناف تو مشہور ہو گئے، عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے محمد جن کا نام ہے، یہ بڑے امین ہیں، یہ بڑے صادق ہیں، یہ بڑے امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، اور ان کی باتوں میں، ان کے لب و لہجے میں، ان کی فصاحت میں، ان کی بلاغت میں کمال کی چیز ہے، سب مشہور ہو گئے سارے مکے کے اندر اطراف و اکناف میں۔ مکے کے اندر بڑے بڑے تاجر تھے، ان میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کی بہت خوبصورت عورت۔ علماء نے لکھا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے خوبصورت عورت مکہ المکرمہ کے اندر اور کوئی نہیں تھی۔ یہ بھی بڑی تاجر تھی، ان کا مال مکے کے اندر جتنے بڑے بڑے تاجر لوگ تھے، قریش کے اندر جتنے بڑے بڑے تاجر لوگ تھے، قبیلے بنو قیس کے اندر جتنے بڑے بڑے تاجر تھے، ان تمام تاجروں کے پاس جتنا مال تھا اس سے زیادہ مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکیلی ایک کے پاس اتنا مال تھا، اتنی بڑی مالدار۔ دوسرے لوگ ان کے مال کو لے جاتے، فروخت کرتے، پھر لا کر کے دیتے۔ اب جب مکے کے اندر مشہور ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مال کو جب لے کر جاتے ہیں بہت جلدی مال فروخت کر دیتے ہیں، اب منافع بھی زیادہ ہوتا ہے، اور امانت دار بھی ہیں، دیانت دار بھی ہیں، اور سچے بھی ہیں، اور تجارت کرنے کا لب و لہجہ بھی انداز بھی اچھا ہے۔ گاہک سے بات کرنا، جو پارٹی لینے والا آتا ہے جسے گراہک کہتے ہیں، ان سے بات کرنا،
ایک سلیقہ ہونا چاہیے. جب کسی کے اندر سلیقہ نہیں، طریقہ نہیں، بات کرنے کا ادب نہیں، لب و لہجہ نہیں، تو اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آتا. جب کسی کے پاس دھوکہ ہوتا ہے، فراڈ کام کرتا ہے اور 19-20 کام کرتا ہے اور سامنے ایک پیچھے ایک کا معاملہ کرتا ہے، جب ایسا معاملہ کرتا ہے آدمی ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو پلٹ کر ادھر نہیں آتا اور دوسروں سے بھی بولتا وہاں دونوں کو جی دھوکے باز انہیں، مکار انہیں، فراڈی ایک نمبر کا انہیں، دھوکے باز انہیں، اس کے پاس نہ جاؤ. اس کے پاس تول برابر نہیں، اس کے پاس مال برابر نہیں، اس کی زبان برابر نہیں، اس کا لب و لہجہ برابر نہیں اور اسے بات کرنے کا انداز برابر نہیں، اس کے پاس نہ جاؤ. جب آدمی تجارت اچھے انداز سے کرتا ہے، اس کے اندر بات کرنے کا ادب بھی ہے، طریقہ ہے، لب و لہجہ ہے اور مال بھی اچھا دیتا ہے، پیسہ بھی صحیح لیتا ہے، تول بھی برابر دیتا ہے اور دھوکہ نہیں دیتا، ہیرا پھیری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، صحیح ہے، سچا آدمی، سادہ سیدھا آدمی، تو لوگ وہ بلانے کی ضرورت نہیں کسی کو. لوگ ایک مرتبہ جب دیکھتے ہیں تو دوسروں کو خود بخود بھیجتے ہیں کہ فلانی جگہ جاؤ، وہ اچھا آدمی ہے، سچا آدمی ہے، مال اچھا دیتا ہے. اور ایسے کے تجارت میں برکت بھی ہوتی ہے اور یہ بہت جلدی عروج میں بھی آتا ہے، ترقی کرتا ہے. یہ طریقہ سکھایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے، تجارت کرنے سے پہلے اس کے تعلیمات کو حاصل کرو، بعد میں تجارت کرو. آج تجارت کا تانی معلوم لوگوں کو، تجارت کیسے کرنا ہے، تولنا کیوں ہے، ناپ تول میں کس انداز سے ناپنا چاہیے، تولنا چاہیے اور گاہک کو کیوں بات کرنی چاہیے، پیسہ کتنا لینا جائز ہے، کتنا نہ لینا جائز نہیں، اور کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، کچھ بھی معلوم نہیں. یڈے قسم کا، یڈا بولتے نہیں، یڈا. ایسے بیوقوف، ایسے نالائق قسم کے لوگ جب دکانداری میں آتے ہیں، جب تاجر بنتے ہیں، تجارت کرنے کے لیے بازار میں آتے ہیں، تو دوسرے جو امانت دار لوگ ہیں، دیانت دار لوگ ہیں، امین جو لوگ ہیں، صادق اور سچے جو لوگ ہیں، جو صحیح تجارت کرنے والے ہیں، ایسے نامعقول لوگوں کی وجہ سے ایسے سچے اچھے لوگوں کا بھی نام بدنام ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے. میں تو کہتا ہوں اس زمانے میں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، یہ جتنے تاجر ہیں نہیں، فراڈ کام کرنے والے، فراڈی، دھوکے باز، مکار، قتل کر دیتے ان کو، یا نہیں تو جلا وطن کر دیتے، تڑی پار. جلا وطن بولے تو تڑی پار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں جاتے، دیکھتے دکاندار کا لب و لہجہ، اس کا انداز، اس کا طریقہ اور سلیقہ، ناپ تول کا انداز، پیسے کتنے لے رہا، کتنے دے رہا. علم والا جو ہوتا ہے وہ صحیح انداز پر تولتا ہے، ناپتا ہے، صحیح پیمانے پر دیتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا. کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی میرے امت میں سے نہیں ہے. دھوکے باز امت سے کٹ جائے گا. دھوکے باز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ایمان سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے آقا نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہماری امت سے کٹ جائے گا، وہ ہم میں سے نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے بازار میں دیکھتے صحیح آدمی کاروبار کر رہا، خاموش ہوتے، شاباشی دیتے،
ماشاءاللہ تیری تجارت کرنے کا ڈھنگ اچھا ہے، بڑا پیارا ہے، اللہ سلامت رکھے، برکتیں دے، دعائیں دیتے آگے چلتے۔ جس کسی کو تجارت کرنے کا انداز نہیں معلوم، سلیقہ نہیں معلوم، طریقہ نہیں معلوم، جس کے پاس علم ہی نہیں تجارت کیسے کیا جائے، وہ جب دھوکہ دینے کا کام کرتا ہے، ڈنڈی مارنے کا کام کرتا ہے، آدمی سامنے دیکھ رہا ہے تو ایک اور مال دے گا، آدمی اپنی نظروں کو ہٹائے گا تو کچھ اور مال دے گا، ایسے آدمی پر نظر پڑتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بدماش، کمبخت انسان، دھوکہ دینے کے لیے تو یہاں پر آیا ہے، پہلے بازار سے نکل جا، جسے تجارت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جسے تجارت کرنے کا علم نہیں آتا، وہ فوراً ہمارے بازار سے نکل جا تو نکل جا، پہلے تجارت کرنے کا علم سیکھ کر، تجارت کرنے کے جو آداب ہیں اسے سیکھ کر بعد میں بازار میں آنا، تاکہ کسی کو دھوکہ بھی نہیں دینا، دھوکہ بھی نہیں کھانا۔ مسلمان دھوکہ دیتا بھی نہیں اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ آج سب سے زیادہ دھوکے باز قوم ہم قوم ہیں۔ معاف کیجئے گا اگر بات بری لگے تو، سچی سچی بات، سیدھی سیدھی بات، کڑوی کڑوی بات بولنے کا عادی ہوں میں۔ آج دھوکے بازی میں سب سے ایک قدم آگے ہم قوم ہے، مسلم قوم۔ پیسے پورے وصول کرتا ہے، مال گھٹیا دیتا ہے، ایسے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت نہیں دیتے۔ ایسے دکانداروں سے میری اپیل ہے جو مال پورا وصول کرتے ہیں، پیسہ پورا وصول کرتے ہیں، مال گھٹیا دیتے ہیں، اور آدمی سامنے دیکھ رہا ہے تو تول اچھا دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ تول میں بھی کتنا 19-20 کرتے ہیں۔ اگر آدمی 100 گرام 200 گرام مار لے، 10 آدمی کا مار لے، 1 kg بچت کر لے، 1 kg میں کیا اس کی دنیا بن جائے گی، 1 kg میں کیا اس کی آخرت بن جائے گی، دنیا کیا بنے گی، دنیا اجڑ جائے گی، اور دنیا بھی اجڑ جائے گی، آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من غش فلیس منا، اس کا مصداق ہو کر اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دھوکہ دے کر جو مال حاصل کرتا ہے، دھوکہ دے کر جو مال بٹورتا ہے، اس کے لیے بھی حرام، اس کے بیوی کے لیے بھی حرام، اس کے بچوں کے لیے بھی حرام۔ جب حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے فرائض قبول نہیں ہوتے، اس کے واجبات قبول نہیں ہوتے، اس کے سنتیں قبول نہیں ہوتے، اس کا ذکر قبول نہیں ہوتا، اس کا درود قبول نہیں ہوتا، اس کا حج قبول نہیں ہوتا، اس کا عمرہ قبول نہیں ہوتا، اس کا کوئی نیک اعمال قابل قبول نہیں ہوتا جو دھوکہ دے کر کمایا ہو، دھوکہ دے کر کھایا ہو، دھوکہ دے کر بیوی اور بچوں کو کھلایا ہو۔ وہ بیوی اور بچوں کو کیا معلوم کہ یہ ملعون اور نالائق انسان دھوکہ دے کر کے پیسہ لایا ہے، اسے کیا معلوم کہ چوری کر کر کے لایا ہے، اسے کیا معلوم کہ یہ دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر کے لایا ہے، بیوی کو کیا معلوم کہ فراڈی کام کر کر فراڈ بن کر کے دھوکے کا مال لایا ہے، بچوں کو کیا معلوم ہے، بیوی بچوں کے سامنے شان پتی کرتے ہوئے بیوی کے پیٹ میں بھی لقمہ جا رہا ہے، بچوں کے پیٹ میں بھی لقمہ جا رہا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کی تلاوت قبول نہیں ہو رہی ہے، حرام کا لقمہ بیوی کو کھلایا، حرام کا لقمہ بچوں کو کھلایا، بیوی کی بھی دعا قبول نہیں، اس کی بھی نماز قبول نہیں، اس کی بھی تلاوت قبول نہیں، وہی حرام کا لقمہ بچوں کے پیٹ میں گیا، اس کی بھی دعا قبول نہیں، اس کی بھی تلاوت قبول نہیں، اس کا بھی ذکر قبول نہیں، اس کا بھی سجدہ قبول نہیں۔ یہ کون کیا ہے؟ یہ حرام کما کر حرام کھانے والا، اپنی بیوی کو حرام کھلانے والا، اپنے بچوں کو حرام کھلانے والا، یہ وبال جان بن جائے گا۔ دنیا کے اندر تباہی آئے گی، دنیا کے اندر بربادی آئے گی۔ ایک کام اس کی قیمت اتنی ہے، اتنی لو، اس سے بڑھ کر کے لوگے، حریص بن جاؤ گے، حریص کتے بن جاؤ گے۔ ایک کتے کے سامنے ایک بیل بھی ڈال دیا جائے، دوسرے کتوں کو آنے نہیں دیتا۔ حریص کتا نہ بنو، حریص کتا بن کر کے کوئی بٹور کر کھاتا ہے، اس کی زندگی سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بیوی بچوں کی زندگی سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت والی روزی مانگو، ایمانداری کے ساتھ،
امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ میں صحیح انداز سے اللہ کا ڈر خوف دل میں رکھ کر کے اسلام شریعت کے مطابق تھوڑی کمائی کماؤ ایمانداری کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائیں گے، تمہارے جان میں برکت ہوگی، تمہارے مال میں برکت ہوگی، تمہارے اولاد میں برکت ہوگی، بیوی کے صحت میں برکت ہوگی، بچوں کی صحت میں برکت ہوگی۔ دھوکہ دے کر کے کماؤ گے، ایسا وقت آئے گا تمہاری آستی ختم ہو جائے گی، تمہاری پراپرٹی ختم ہو جائے گی، تمہاری تجارت ختم ہو جائے گی، تم بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یہ باتیں ایسی نہیں، یہ حدیث کی کتابوں کی باتیں ہیں۔ جو دھوکہ دے کر کماتا ہے وہ تباہی کی طرف چلتا ہے، وہ بربادی کی طرف چلتا ہے، وہ تنزل کی طرف چلتا ہے، کبھی عروج پر نہیں آتا۔ اسی لیے فرمایا جس کی قیمت جو ہوتی ہے صحیح قیمت لگا کر صحیح طریقے سے اللہ کو ڈر کر کام کرو۔ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مرنا ہے، منو مٹی کے نیچے دبنا ہے، اور وہاں فرشتوں کے سامنے جواب دہی کا سوال پیدا ہوتا ہے، جواب دینا ہے۔ محشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، باپ اولاد کا نہیں ہوگا، اولاد ماں باپ کا نہیں ہوگا، بیوی شوہر کا نہیں ہوگی، شوہر بیوی کا نہیں ہوگا، اور بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، بہن بھائی کا نہیں ہوگا، بہن بھائی کا نہیں ہوگا، دوست دوست کا نہیں ہوگا، خاندان والا خاندان والوں کا نہیں ہوگا، قبیلے والا قبیلے والوں کا نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ نفسا نفسی کا عالم ایک ایک نیکی کے لیے ترس جائیں گے میرے بھائیوں، اس کی پوری تیاری دنیا میں کر کر کے جائیں گے تو وہاں پر عافیت ملے گی، وہاں پر سکون ملے گا، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ۔ اگر یہاں جگہ مل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل رہا ہے، ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ میں، تاجر لوگ کان کھول کر کے سنو، بھاجی پتہ بیچنے والے ہو، آٹو چلانے والے ہو، رکشہ چلانے والے ہو، ٹھیلا ڈھکلنے والے ہو، گوشت کا کاروبار کرنے والے، پیاز کا کاروبار کرنے والے، لہسن کا کاروبار کرنے والے، یا کوئی بھی بلڈنگ کے لائن کے اعتبار سے جسے ملازمت کہتے ہیں، جسے کاروبار کہتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ میں کرو، تمہاری زندگی میں خیر و برکت ہوگی۔ ایمانداری کے ساتھ میں نہیں کرو گے خیر و برکت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک خیر و برکت کو اٹھا لیتے ہیں، ایک تو زبان سے جھوٹ، ایک تو زبان سے دھوکہ دہی، ایک تو فراڈی کام، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ رسول اللہ کا ڈر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ دنیا کماؤ جہنم کے پیٹ بھرو، دنیا کماؤ جہنم کا پیٹ، دھوکہ دو جہنم کے پیٹ کو بھرو، جھوٹ بولو جہنم کے پیٹ کو بھرو، ہیرا پھیری کرو جہنم کے پیٹ کو بھرو۔ میرے بھائیوں، ایک دن یہ حرام کا مال کھا کر کے اپنے جسم کو موٹا نہ بناؤ، تاکہ یہ جسم کو موٹا بناؤ گے ناجائز طریقے سے یہ جسم دیمک کی غذا بن جائے گی، کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائے گی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے، بازار میں جانے کے بعد اعلان کرتے، جسے تجارت کرنے کا اصول معلوم نہیں، جسے تجارت کرنے کا علم نہیں آتا، سلیقہ نہیں بات کرنے کا، طریقہ نہیں بات کرنے کا، ہمارے بازار سے نکل جائے تو نکل جائے، علم سیکھ کر کے، آداب سیکھ کر کے، سلیقہ اور طریقہ، لب و لہجہ سیکھ کر کے ہمارے بازار میں آئیں، اس لیے کہ دھوکہ بھی نہیں کھانا، دھوکہ بھی نہیں دینا، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، میری امت سے کٹ جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ آج لوگ کتنے دکاندار، افسوس ہوتا ہے، افسوس، تانا غیروں پر نہیں، وہ تو غیر ایمان والا ہے، اگر وہ دھوکہ دے رہا ہے تو چلو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایمان والا ہو کر، کلمہ پڑھنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، نبی پر ایمان رکھنے والا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ تمام چیزوں پر ایمان رکھنے والا دھوکہ دے تو بڑا صدمہ ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے۔ جنہیں لوگ ہمارے دھوکہ دینے میں مہارت رکھتے ہیں، وہ شان سے بولتی ہیں، آج پیسہ کمایا معلوم نہیں،
میرے بھائی تو کمایا آج، لیکن یاد کر اس وقت کو جب ملک الموت آئے گا، تیرے جسم سے روح کو نکالے گا، اس وقت تیری حالت کیا ہوگی؟ جب تجھے کفن میں لپیٹ کر قبر میں اتارا جائے گا، مٹی دی جائے گی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ منکر اور نکیر آئیں گے، تجھے اٹھا کر بٹھائیں گے، جب تیرا حال کیا ہوگا؟ خبر کہتی ہے کہ تیاری کر کر آؤ، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں گھبراہٹ اور خوف کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں ظلمت کا گھر ہوں۔ اس وقت کیا کرو گے میرے بھائیو؟ سیدھی سچی زندگی گزارو، سیدھی سچی زندگی، برکت والی عافیت والی روزی مانگو، صحیح صحیح ایمانداری سے کام کرو، دھوکہ دہی سے بچو، جھوٹ سے بچو، زبان کی حفاظت کرو، فرائض کا اہتمام کرو۔ کمائی تھوڑی ہوگی، اللہ برکت زیادہ دے گی۔ غرض کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم امین اور صادق کے لقب سے مشہور ہوئے، لوگوں کا مال لے کر جاتے، تجارت کرتے، امانتاً ان کی چیز کو لا کر دیتے، جتنا طے کیا ہوتا اتنا ہی مال لیتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان مکے کا جن کا نام محمد ہے، عبداللہ کے لخت جگر، آمینہ کے نور نظر، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں۔ انہوں نے پیام بھیجا، اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر محمد نامی نوجوان سے کہو مکے کی ایک رئیس مالدار عورت جس کا نام خدیجہ ہے، ان کا مال لے کر جائیں تجارت کے لیے۔ لوگ جتنا دیتے ہیں اس سے میں ڈبل دوں گی، دگنا دوں گی۔ جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ، جس کا نام لکھا ہے کتابوں میں، وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی، ہمارے ملکہ کا یہ حکم ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا ان کا مال تجارت کے لیے لے کر جائیں، لوگ جتنا دیتے ہیں آپ کو آپ کی خدمت کے عوض میں اس سے دگنا دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاقے کا زمانہ تھا، چاچا کے بچے کثیر الاولاد تھے، زیادہ بچے والے، چاچا ابو طالب، فاقے کا زمانہ، کھانے پینے کی تنگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اگر پیسے زیادہ آئیں تو چاچا کے حوالے کروں گا، تاکہ اولاد زیادہ ہے، میں ان کی زیر نگرانی میں، ان کے گھر میں میری پرورش ہو رہی ہے، مال زیادہ آئے تو چاچا کو فائدہ ہوگا، ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ یہ سوچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کہہ دیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کو پہنچی۔ گئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو لے کر۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس سے پہلے جو سنا تھا، یہ محمد ابن عبداللہ نامی نوجوان، یہ تو بڑے مشہور ہو گئے ہی، معروف ہو گئے ہی، امین کے نام سے، صادق کے نام سے، امانت داری میں، دیانت داری میں، سچائی میں، لب و لہجے میں، بات میں، عادات میں، اخلاق میں، کیریکٹر میں، کردار میں، سیرت میں، صورت میں، لین دین میں، معاملے میں، معاشرت میں اتنا اچھا نام۔ ان کے غلام سے کہا کہ ان کی، اس نوجوان کی ایک ایک نقل و حرکت پر نظر رکھنا، یہ کیسا بیٹھتے ہیں، یہ کیسا کھاتے ہیں، یہ کیسا چلتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تجارت میں بات کیوں کرتے ہیں، معاملہ کیسا ہوتا ہے، نظر رکھنا، اور ایک ایک بات آ کر مجھے سنانا۔ وہ میسرہ نامی غلام ساتھ گئے، جاتے ہوئے انہوں نے، میسرہ نے دیکھا
ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے، نستورہ راہب نام کا ایک اور راہب تھا وہاں پر، وہ دوڑتے ہوئے آیا، بڑے غور سے دیکھنے لگا، اس کے لوگوں کو بلا کر کہنے لگا دیکھو یہ اس زمانے کے نبی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ نستورہ راہب نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک آج تک اس درخت کے نیچے کسی نے نہیں بیٹھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، اس کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 500 یا 550 سال کا زمانہ بیت گیا، اب تک کسی نے یہ درخت کے نیچے نہیں بیٹھا سوائے اس نوجوان کے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ہماری کتابوں کے اندر جو نشانیاں بتائی گئی اس کے مطابق یہ آخری پیغمبر، آخری نبی ہیں جن کا نام محمد کتابوں میں بتایا گیا ہے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میسرہ نے جب دیکھا، جب آقا چلتے دھوپ آتی اس طریقے کی تو ابر سایہ کرتا، درخت کے نیچے بیٹھتے دھوپ ہوتی تو ٹہنی جھک کر کے سایہ دیتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتے اتر آتے۔ جب بازار گئے کم وقت میں پورا مال ختم، اور اتنا منافع ہوا، اتنا منافع ہوا، اور یہ مال اچھا ہے، یہ مال گھٹیا ہے، یہ تعلیم دی گئی یہ مال اچھا ہے اس کی قیمت یہ ہے، یہ مال گھٹیا ہے اس کی قیمت بتاؤ۔ او تاجروں، تمہارے مال کو گاہک کو بتاؤ، یہ مال اچھا ہے اس کی قیمت یہ مال گھٹیا ہے اس کی قیمت یہ۔ لینے والے کی مرضی، اچھا لے یا گھٹیا لے، اچھا لے یا ڈیمیج کا لے، قیمت زیادہ والا لے یا قیمت کم والا، سامنے والے کی مرضی بتاؤ۔ وہ تاجروں، آپ گھٹیا کو ملا کر چھپا کر اچھا بتا کر دیتے ہو، یہی تو فرمایا دھوکے کا مال۔ اس موقع پر مجھے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجھے 2-3 واقعات میرے ذہن میں آ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توجہات کی یہ برکت ہے، اب نہیں بولوں گا۔ تجارت کی جب بات آئی، آقا نے تجارت کیوں کیا، کس انداز سے تجارت کیا، میسرہ نے جو ایک ایک چیز پر نوٹ کیا، اس نے نوٹس کر کے آ کر اپنی ملکہ سے کہا، یعنی خدیجۃ الکبریٰ سے، یہ تمام چیزوں کی تفصیلات انشاءاللہ الرحمن اس کے ساتھ میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تجارت کیسی تھی، بہت بڑے تاجر تھے وہ، شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان کی تجارت کیسی تھی۔ ایک مرتبہ ان کا مال کسی وجہ سے فروخت ہو گیا، عیب بتائے بغیر انہوں نے کیا کیا، یہ تمام چیزوں کی تفصیلات انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ جلدی آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں اچھا اور سچا سبق لے کر اچھی اور سچی زندگی، امانت دار اور دیانت دار والی زندگی، پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔